ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے اتنا اگریسو ایٹیچیوڈ استعمال کیا، اتنی زیادہ ایگریشن، اتنا زیادہ شور، اور آل آف اے سڈن آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. یہ جو انہوں نے کر دیا نا بائیک آؤٹ کر کے، انہوں نے ساری چیزیں، میں کہہ جو رہا ہوں نا، ان کا ہر فیصلہ ان کی اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. امریکہ اپنا پریشر برقرار رکھے گا، ایران اپنے لوکل نیریٹو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا رہے گا. ان کا اپنا ملک ہے، اس کے انسائڈ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. آزاد کشمیر میں الیکشنز کا یہ مہینہ ہے. پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھن گیا، لیکن انہوں نے بھی بائیک آؤٹ کر دیا الیکشن کا. شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اور بلہ واپس مل جائے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب الیکشن نہیں لڑے گی. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ضمنی الیکشنز کا پی ٹی آئی بائیک آؤٹ کرتی رہی ہے، لیکن جنرل الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرنا پاکستان تحریک انصاف کا کس طرح کا یہ فیصلہ ہے، ان انسائٹس پر ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. اور اسٹوڈیوز میں حسب معمول میرا ساتھ دیں گے سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اچھا روکھڑی صاحب، جو پچھلا مہینہ تھا وہ جی بی میں الیکشنز کے حوالے سے بڑے ٹرننگ ریزلٹس ہم نے وہاں پر دیکھے، اور اس مرتبہ جولائی میں 27 جولائی کو چونکہ آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ ان الیکشنز کا بائیک آؤٹ کریں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے اس فیصلے کو؟ دیکھیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس 4 سال میں. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ ان کی. میں یہ دیکھتا ہوں، یا میں تو ان کا ایک ناقد بھی ہوں اس سارے سسٹم کا، ان کے میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ لگاتار غیر درست فیصلے کرتے آ رہے ہیں. اپنی ایک بہت بڑی پارٹی کو یہ بالکل خود جسے کہتے ہیں نا خاک میں اڑانے کے لیے بےتاب ہیں. اصولی طور پر الیکشن کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. میدان خالی چھوڑ دیا نا اصولی طور پر. اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، آپ کی کاز کو نقصان ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھے نا کہ آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے اتنا اگریسو ایٹیچیوڈ استعمال کیا، اتنی زیادہ ایگریشن، اتنا زیادہ شور، اور آل آف اے سڈن آپ نے بائیک آؤٹ کر دیا. میں نے کہا نا کہ ان کا ہر فیصلہ ان کی اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اگین ان کا یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو سیاسی طور پر کبھی بھی اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. لیکن روکھڑی صاحب، پی ٹی آئی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح سے آزاد کشمیر کے اندر ایکٹیو بھی نہیں ہے، لیکن قیوم نیازی کی سیٹ بھی پھر گئی. ان کا تو ہم سن رہے تھے کہ اچھا خاصا ووٹ بن جاتا. نہیں، عبدالقیوم نیازی بہت ایکٹیو تھا. ہاں، جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے. عبدالقیوم کے ساتھ ان کی پارٹی کے جو بھی لوگ تھے وہ بہت ایکٹیو تھے. عبدالقیوم نیازی نے باقاعدہ قربانی دی ہے اس پارٹی کے لیے. اب تو ان کی سیٹ گئی نا. نہیں، وہی کہہ رہا ہوں کہ ہر لحاظ میں مشکل حالات ہوں جو بھی ہوں، وہ نام جو عبدالقیوم نیازی ایک پروگریسو پولیٹیشین کے طور پہ چلا ہے. یعنی وہ جی بی والے ایکس چیف منسٹر کی طرح نہیں، عبدالقیوم نیازی ایک پولیٹیشین کے طور پہ چلا ہے. لیکن انہوں نے آ کے عبدالقیوم نیازی کا بھی فائنلی آ کے اس کو نقصان پہنچا دیا. اچھا، ویسے اس بائیک آؤٹ کی آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کو لگا کہ ہم اس طرح سے کیمپین نہیں کر سکیں گے، ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے تو حامی جتنے بھی تھے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں، انہوں نے کل ایک بڑی عجیب اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہم کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ. ہاں، دیکھیں، ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہیں، آپ ساتھ نہیں ہیں ہی آپ کے نوجوانوں نے آپ کی پولیٹیکل جو پورا امبریلا تھا اس کے نیچے آپ نے اس عوامی نیشنل کمیٹی کو سایہ فراہم کیا، پروان چڑھایا. اور جو ایک سوشلسٹ گروپ تھا چھوٹا سا، وہ جب تک ان کے پاس ایک سب نیشنلسٹ موومنٹ تھی تو وہ ایک چھوٹی سی موومنٹ تھی، آپ نے اس کو انٹائی اسٹیٹ وہاں پہ پورا چڑھایا، لوگوں کو خراب کیا، ملک کو خراب کیا، نوجوانوں کو اکسایا، اور آج آپ ان کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے، جو آپ کی فطرت ہے. آپ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں. بہرحال جو بھی کیا پی ٹی آئی نے غلط کیا. اچھا، تنویر الیاس صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر لیا، اور ان کے ساتھ دیگر بھی کچھ لوگ ہیں. اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ اپنی پارٹی کا موقف اور پوزیشن بھی بتا دیں کہ آزاد کشمیر کے اندر کیسے؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ویکیوم ہمیشہ سرو کرتا ہے کسی بھی تھرڈ پارٹی کو. اچھا، بڑی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ بڑی پارٹیز ہیں. اب جو ویکیوم، میں آپ کے پروگرامز میں بہت پہلے کہتا تھا کہ یہ جو آئی پی پی ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پی ٹی آئی کے لیے سب سے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا، ووٹر تو ہیں،
انہوں نے آخر کسی سٹیج پہ تو کہیں پر تو جانا ہے. ان کے لیے سب سے سیکیور پلیٹ فارم از IPP واحد پارٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دیگر پارٹی سے آپ موازنہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت پاپولر پارٹیز ہیں. نہیں پاپولر تو ہے ہی نہیں نا. پاپولرسٹ پارٹی یہی تھی, یہ جس کا پاکستان تحریک انصاف, یہی تھی پاپولرسٹ پارٹی یہی تھی. اب اس پاپولزم کو یہ پازیٹیولی کیش نہیں کرا سکتے. یہ بڑی پارٹیز ہیں روکھڑی صاحب. پھر اچھا میں اس کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں میاوالی میں ہوں نا, میرا حلقہ ہے. میرا حلقہ نہیں, حلقہ اس کا ہوتا ہے جو جیتا ہوا ہوتا ہے. ہم تو وہ ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے پاس آج بھی وہ جو پرانے تحریک انصاف کے لوگ ہیں سب سے زیادہ وہ آتے ہیں. اچھا, کیوں؟ میری ساری زندگی کا کنیکشن ان کے ساتھ ہے. آج بھی اگر میں صبح سے لے کے 10 فون کام کرتا ہوں لوگوں کے, تو ان میں سے 8 کام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا میرے ساتھ ٹائم گزرا. ٹھیک. تو IPP ایک ایسی پارٹی ہے جو آرگینکلی جس کو آپ کہیں اس خلا کو پر کرتی ہے. یا جو لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کو ویلکم بھی کرتی ہے. دیکھیں نا, چھوٹی لیکن آپ کی پارٹی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے, مضبوط ہے؟ نہیں, پارٹی پوزیشن میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ ہوتی ہے محنت پہ, گیون چانسز. اب چانس مل رہا ہے نا پارٹی کو, GB میں چانس ملا, دے پلیڈ ویل. کشمیر میں چانس مل رہا ہے نا, تو دے آر پلئنگ ویل. تو پارٹی نئی پارٹی ہے, کون سا کوئی اس کی بڑی عمر ہے, تو جو چانس ملے آپ اچھا کھیلیں گے تو آپ بڑے ہوتے جائیں گے. ٹھیک, تو ہم دیکھیں گے کہ GB کی طرح AJ میں بھی کوئی ٹرننگ پوائنٹ اچھا نظر آئے گا. آئی تھنک سو. مجھے خیال ہے کہ اب کیونکہ یہ جو انہوں نے کر دیا نا بائیک آؤٹ کر کے, انہوں نے ساری چیزیں, میں کہہ رہا ہوں نا, ان کا ہر فیصلہ ان کی اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر فیصلے میں یہ اپنے ووٹر کو, اپنی پارٹی کو, جو ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ان کو ڈیمیج. ویسے یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہوگا روکھڑی صاحب کہ ہم بائیک آؤٹ کریں, یا کچھ سین وائسز کے مجھے اریج آج تک نا یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے فیصلے آتے کہاں سے اور کرتا کون ہے. یعنی آج تک میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ان کے یہ فیصلے کون کرتا ہے, ان کو ڈائریکشن دیتا کون, اور مشورے بھی کون دیتے ہیں. اچھا روکھڑی صاحب, آیت اللہ خامنہئی کی تدفین کے حوالے سے کی آخری رسومات ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. بڑی حیرت انگیز بات یہ کہ مودی اس میں شرکت نہیں کرے. کیوں؟ مودی ول نیور ٹیک چانس. مودی کبھی بھی امریکہ کو ناراض نہیں کرے گا. مودی کبھی بھی یورپین یونین کو ناراض نہیں کرے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک کے ساتھ, اس کو اپنے سسٹم کو ساتھ چلتا ہے, بات چاہے جو مرضی ہو. ہی نوز اٹ کہ میں اس طرف, اب وہ چھوڑ گیا ایران کو. لیکن پہلے جو بڑی دوستیاں تھیں آگے بھی چلائیں گے, وہ آگے بھی پوری کوشش کریں گے, لیکن وہ کوئی ایسا فوٹو جو ہوتا ہے نا اس کے اندر امیج نہیں دے گا. اور سب سے بڑھ کر کیوں نہیں جائے گا, کیونکہ اس کا سب سے بڑا الائنس اس وقت ہو رہا ہے UAE کے ساتھ. UAE اور انڈینز آر گیٹنگ ویری کلوزر ٹو ایچ ادر. اور UAE نے مودی کو بلا کر بہت زیادہ پروٹوکول دیا, اور بہت زیادہ انہوں نے انڈیا کو سبقت بھی دی, اور انڈیا کو پریفر کر رہے ہیں بہت سارے معاملات میں. تو میں میں اپنے دوبارہ ریفریز کروں اپنے اس تھاٹ پروسیس کو, تو میں یہ کہوں گا کہ مودی دبئی کی وجہ سے نہیں جائے گا, ناٹ بیکاز آف USA اور یورپین یونین بھی میٹر کرتا ہے, لیکن اگر مودی نہیں جائے گا تو آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, دبئی کی وجہ سے نہیں جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, UAE کی وجہ سے, ناٹ دبئی, UAE کی وجہ سے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا روکھڑی صاحب, دوحہ میں مذاکرات ہوئے ایران اور امریکہ کے, اور وہ ٹیکنیکل لیول کے مذاکرات تھے. دونوں طرف سے بہت ساری چیزوں کے اوپر رضامندی جو ہے وہ ظاہر کر دی گئی ہے. ایران بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے کوئی کارروائی نہیں کر رہا, امریکہ کی طرف سے بھی حملے رکے ہوئے ہیں. آپ اس معاملے کو فائنل حتمی شکل اختیار کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہو چکا ہے. میں تو آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ حتمی شکل ہو چکی ہے. چھوٹی موٹی 10 ڈوز لگی رہے گی, امریکہ اپنا پریشر برقرار رکھے گا, ایران اپنے لوکل نیریٹو کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کرتا رہے گا. ان کا اپنا ملک ہے, اس کے انسائڈ دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ مذاکرات فی الحال ہو چکے ہیں, اور اس میں ایسی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ یہ آگے ڈی ریل ہو جائیں. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا 2 مہینے ایگزیکٹلی جس دن 60 دن پورے ہوئے اس دن آپ دیکھیں گے کہ ان کے باقی فیسیلیٹیشن ان کے لیے شروع ہو جائے گی. اچھا روکھڑی صاحب, یہ جو خبر ہے سعودی عرب کی سربراہی میں یا قیادت میں کوئی نیا علاقائی اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہوگا, ٹرکی بھی ہوگا, قطر بھی ہوگا, مصر بھی ہوگا, اور اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس کو اسلامک نیٹو کہہ رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, اسرائیلی میڈیا تو ہر لحاظ سے ایک اپنی آبجیکشنز یا ایک نیگیٹو رکھے گا نا.
کیونکہ اس کو آپ عرب اسرائیل وارز پڑھ لیں ایجپٹ کے ساتھ. اسرائیل کی چھوٹی سی تاریخ ہے لیکن آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں تو اس میں تو اس ریجن پورے کے ساتھ اس کی فرکشن کی تاریخ ہے نا, تو وہ اپنی نظر سے اپنے تناظر سے اس چیز کو دیکھیں گے. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو یہ ایک پروگریسو موومنٹ ہے, اس سے پبلک کو یا ریجن کو فائدہ ہوتا ہے, ہمارے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس میں. میرا کنسرن اس وقت سب سے زیادہ کیا ہونا چاہیے آپ کا, کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو, ہماری اپنے ہم بھی اس گرمی کے اس میں سے یہ جو ہر وقت ہم پریشان ہوتے ہیں, بجلی کا بل آ رہا ہے. دیکھیں یقین کریں, میں کل ایک پڑھی وہ ایک پوسٹ, میں نے کہا کتنی درست ہے, بیکاز میں بھی اس فیز میں سے گزر چکا ہوں کہ واپس آنا سیدھا میٹر دیکھنا کتنا چل گیا, کتنے یونٹ چل گئے, اور بچوں کو بتانا کہ یار ایسے نہیں, دیکھو یہ یعنی ایک میٹر کا بل جو ہے ایک اور ہے کیا, سارا دن محنت مزدوری کر کے کوئی بندہ باہر سے آ کے گھر میں اس نے 8 گھنٹے لیٹنا ہے تو وہ اس کے پاس سکون نہیں ہے. تو ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ ہمارا بجلی سستی ہو, ہمارے لیے تیل سستا ہو, ہم بھی کوئی بہت خوش آئند ہے اگر اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں. تو آئی تھنک یہ جو الائنسز ہیں پاکستان ان میں بہت بینیفٹ کر سکتا ہے اگر ہم نے درست بندے درست جگہ پر لگائے تو. ٹھیک, اچھا لاسٹلی مجھے روکڑی صاحب درست جگہ پر لگائے تو ٹھیک ہے, یہاں تو بس یہی کہانی ہے. میں بھی یہاں پہ کلوز کرتی ہوں. اور لاسٹلی مجھے یہ بتائیں کہ ایران اور امریکہ کا اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو 47 سال ہم نے دیکھا کہ ایران اس طرح سے سینکشنز میں رہا, پاکستان بڑا پرومیننٹ رہا, ثالثی بھی کروائی, تو ہم کیا اس تمام تر معاملے کے بعد ایران سے پیٹرول اور گیس خرید سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران سے جب پابندیاں اٹھتی ہیں نا تو اس نے مارکیٹ ویلیو پہ چیز بیچنی ہے, تو آپ خریدیں جو مارکیٹ میں دنیا کو بیچے گا آپ کو بھی بیچے گا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایران آپ کو کہے گا کہ باقی تم میرے جگر ہو, کچھ ہو سکتا ہے نا, نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. وہ کہے جی آپ میرے جگر ہو, باقیوں کو میں دے رہا ہوں $70 پہ, آپ کو ہو سکتا ہے روکڑی صاحب پاکستان کے لیے کچھ. I don't think so. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ملک اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں, یہ واحد ہم ہیں جو دوسروں کے لیے, جو اپنے ملک کا بھی دوسروں کے لیے نقصان کر دیتے ہیں, کوئی ملک اپنا نقصان نہیں کرتا. ٹھیک, بہت شکریہ روکڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.